میں روزانہ نماز اثر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہوں، ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ والوں، آج یہ تسبیح اثر کی نماز کے بعد پڑھتے ہی آپ پر رزق کی برسات ہو جائے گی۔ آج نماز اثر کے بعد پڑھا جانے والا ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ نماز اثر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کریم منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے کوئی بھی دعا مانگو گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ والوں، اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر آپ لوگ اس بندے کو اپنے قابو میں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، بس آج نماز اثر کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس آج آپ لوگوں نے یا اللہ یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور یا ربنا یہ بھی ایک پکار ہے۔ بس آج عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آج کا یہ عمل مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کروا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فضیلت، برکت، سعادتیں اور وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا۔ اگر آپ بہت سے وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا، تو اللہ والو، آج نماز عصر کے بعد یا اللہ یا ربنا کا یہ سچا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہیے سب مانگ لو، اللہ پاک ہر چیز سے آپ کو نوازے گا۔ اللہ والوں، یہ دولت کو کھینچ کے لانے والا سب سے سچا اور سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنا کب ہے؟ فجر کے بعد نہیں پڑھنا، ظہر کے بعد بھی نہیں پڑھنا، پڑھنا عصر کی نماز کے بعد ہے۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، خواتین بھی مرد بھی، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ وہ لوگ جو خاص کار مالدار بننا چاہتے ہیں وہ بھی تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ جو غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے، فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تذکرہ کیا ہے۔ اس کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی قید نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف وقت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اس عمل کو ظہر کے بعد نہیں کر سکتے، فجر کے بعد بھی نہیں کر سکتے، مغرب کے بعد بھی نہیں کر سکتے، عشاء کے بعد بھی نہیں کر سکتے، پڑھنا عصر کی نماز کے بعد ہی ہے۔ یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد ہی پڑھا جاتا ہے اور اپنے پڑھنے والے پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت کرواتا ہے۔ تو اللہ والوں، اگر آپ پر قرضے ہیں، قرض چاہے کروڑوں پہ ہی کیوں نہ ہو، آپ لوگ بس اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنے مقصد کی نیت کریں، میرا اللہ پاک غیب سے ہی دولت کا انتظام کروا دے گا۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی ثانی حال نہیں، جو لوگوں کے رویوں سے پریشان ہے، جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے، مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، وہ عصر کے بعد پڑھے تو آپ خود اندازہ لگائیں گے اور خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک کی
کرم نوازی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے پڑھنا بہت خاص ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سردار سورت بھی ہے اور اس سورت کے بہت بے شمار کمالات بھی ہیں، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، چند احتیاط بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہم لوگ جب وظائف پڑھنے کا طریقہ صحیح طرح سے نہیں سمجھیں گے تو اس وظیفے کی ہمیں وہ معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، عشاء کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، صرف اور صرف عصر کی نماز کے بعد ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، عصر کی نماز کے بعد آپ لوگ نماز ادا کر لیں، امام کے پیچھے کر رہے ہیں یا اپنی پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रख कर ये बात बोलो। यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 मौ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है?
اللہ والوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا، کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے، اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے، رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اللہ والوں یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا۔ اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے۔ اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے، اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں۔ اللہ والوں آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے۔ جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے۔ اللہ والوں اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔ تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی،
تو اللہ والوں اور یا رزاق جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے کہ مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادر اور یا رزاق ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ دو بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادر اور یا رزاق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قادر یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادر اور یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادر اور یا رزاق کو آپ نے صرف اور صرف یا قادر اور یا رزاق کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادر اور یا رزاق پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک نام ہے یا اللہ جو کہ رب کا ذاتی نام ہے، اور دوسرا نام ہے یا ربنا۔ دوستوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے پکارنے والے، یعنی اے میرے پروردگار۔ دوستوں، یا ربنا ایک ایسا پر اثر اور محبت برا یہ الفاظ ہے، ایسی پکار ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف الفاظ یا کلمات نہیں بلکہ بندے کا اپنے رب سے براہ راست رابطہ ہے۔ رب وہ ذات ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، ہر لمحہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا ربنا تو یہ گویا دل سے نکلنے والا ایک درد بھرا سجدہ ہوتا ہے جو بندہ زبان سے نکال کر سیدھا اللہ کی حضور پہنچا دیتا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ یا ربنا کہنا ایسا ہے جیسے ایک بچہ بھوکا ہو، پیاسا ہو اور مجبور ہو اگر اپنی ماں کو پکارتا ہے اور ماں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ ہمارا رب ماں سے بھی زیادہ، یعنی 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پر مہربان ہے۔ وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یا ربنا پڑھنے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص بار بار رب کو دل سے پکارے، یعنی یا ربنا کہے، یعنی اے میرے پروردگار، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ دل میں سکون، چہرے پر نور اور زندگی میں اس میں رحمت اترتی چلی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ دعا شروع کرنے سے پہلے یا درمیان میں یا ربنا کہتا ہے، یعنی اے میرے پروردگار، تو اس کی دعا زیادہ عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور میں یعنی دربار میں پیش ہوتی ہے، اور قبولیت اس کی یقین کرے امکانات سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ غم، قرض، بیماری، تنہائی، بے سکونی، جو بھی مشکل ہو، یا ربنا کے تقرار اور دل سے پکارنے سے اللہ پاک غیب سے رستے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں یا اللہ یا ربنا پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس محبت والے انداز سے پڑھنا ہے، کس عاجزی والے انداز سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنا تیر و ہدف عمل بتا رہا ہوں، یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ گویا صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یقین کریں، رزق، دولت، شہرت تو بہت چھوٹا ہے اس کے آگے، کامیابیاں تو اس عمل کے آگے بہت چھوٹا الفاظ ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے قرب سے نوازے گا۔ اللہ پاک آپ کو یقین کرے اتنا رزق کریم اور رزق کثیر عطا فرمائے گا، آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد جب یہ عمل آپ لوگ پڑھ لیں، پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے۔ رب کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، رب کے خزانے بڑے وسیع و عریض ہیں۔ رب بڑا غیرت والا ہے، رب بڑا بزرگی والا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ادب سے مانگا جائے، دل کا تعلق مضبوط کر کے مانگا جائے۔ یہ نہ ہو موبائل میں لگے ہوئے اور پھر وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے نہیں۔ اب وظیفہ آپ نے بہت اچھے انداز میں
یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ رب العالمین آپ پہ رحم کر دے گا, آپ پہ کرم کر دے گا. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور آپ کوشش کریں تو کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کر لیں. اگر اپنے ساتھ آپ لوگوں نے چینی رکھی ہوئی ہے یا چاول رکھا ہے, اس کو صدقہ کر دیں, جیسا کہ میں آپ کو باقی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. تو اللہ والوں اس طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.